دوسرا آئینی دور سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر مشتمل ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیتی کی سیاست اور نوجوانان ترک کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہیں۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 عیسوی کو ہوا اور جلد ہی یہ تحریک سلطنت بھر میں پھیل گئی اور نتیجتاً سلطان کو 1876 عیسوی کے آئین کی بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 عیسوی کے جوابی طاقت اور واقعہ 21 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران میں سلطان عبدالحمید کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا۔ نوجوانان ترک کے انقلاب کے دوران میں سلطنت عثمانیہ کے داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 عیسوی میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا اور ہرزیگووینا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس 1878 عیسوی کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران میں سربیا، مونٹی نیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلقان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلقان جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلقان کے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیبیا اور جزیرہ نما بلقان میں جنگ اتحاد و ترقی جمعیتی کا پہلا بڑا امتحان تھی۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطنت کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدان جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی بلقان ریاستیں نسلی و قومی بنیادوں پر البانیہ، مقدونیہ اور تھریس کے عثمانی صوبوں سے بھی اضافی علاقوں کے حصول کی خواہش مند تھیں۔ ابتدائی طور پر مارچ 1912 عیسوی میں سربیا اور بلغاریہ اور مئی 1912 عیسوی میں یونان اور بلغاریہ کے درمیان معاہدے طے پائے، جس میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ سرب بلغاری معاہدے میں مقدونیہ کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو پہلی بلقان جنگ کا سب سے اہم سبب بنا۔ دوسری بلقان جنگ کے آغاز کا اہم سبب سابق بلقان اتحادیوں میں نئے حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر پیدا ہونے والے تنازعات تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تھریس میں کئی علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ بلقان جنگ کے سیاسی نتائج 1913 عیسوی کے طاقت اور 3 پاشاؤں کی حکومت کا سبب بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک مسئلہ اہم تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرق وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات، جنگ گیلی پولی اور محاصرہ کوت حاصل کیں، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن قفقاز مہم۔ 1917 عیسوی کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، اور عثمانی فوجوں نے جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیابی حاصل کی، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس تنازع میں پیش آنے والا ایک متنازع اور اہم
اہم واقعہ صوبہ وان میں ترک حکام، عثمانی افواج اور کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کا مبینہ قتل عام اور ملک بدری اور اس کے خلاف آرمینیائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی آرمینیائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 میں آزاد عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اور عثمانیوں نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے والی روسی افواج کا ساتھ دینے کی کوشش سمجھا۔ 1917 کے اختتام تک آرمینیائی انقلابی وفاق نے جمہوریہ آرمینیہ قائم کر دی، جو آرمینیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ واضح رہے کہ ترک حکومت آرمینیائی باشندوں کے قتل عام پر یقین نہیں رکھتی۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضے کے 13 دن بعد 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا۔ اور پھر اس کے بعد معاہدہ سیورے کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ایجیئن ساحلوں کو یونان اور آبنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیہ کو توسیع دیتے ہوئے ویسنین آرمینیہ کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا، اور پھر اس کے بعد ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی و عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائیکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کے آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کی زیر قیادت ترک قومی تحریک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں قومی مجلس اعلیٰ کے قیام کا اعلان کیا، جس نے استنبول میں عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ترک انقلابیوں نے آبنائے اور استنبول پر قبضہ کر لیا اور 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند مہینوں بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس عظیم سلطنت کا خاتمہ اسی کے غداروں نے کیا۔ پچاس سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔
سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت بشمول متنازع شمالی ترک جمہوریہ قبرص 40 بنتی ہے۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔